العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم على سيد الرسل وخاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهديين وعلى أوليائه الكاملين وعلى أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. درود شریف بآواز بلند پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى نور اللہ. ایک دفعہ پھر پڑھو. الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولد السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. آنکھیں سونے نو وائے نی بس جے تیرا گزر ہووے. آنکھیں سونے نو وائے نی تیرا کیڑا مل لگدا. آکھیں سونے نو
جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے آکھی سونے نو وائے نی دم دم ذکر کرا میں تیری میں تیری تیرے نام دوبارے سونیا تیرے نام دوبارے دیوان جنی میری عمر ہووے تیرے نام دوبارے جنی میری عمر ہووے تیرے نام دوبارے جنی میری عمر ہووے دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نو سجا کے محفل نو سجا کے شاید میرے آقا دا تھوڑی گزر ہووے شاید میرے آقا دا تھوڑی گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے آکھی سونے نو کیوں سالی اگیرے
ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਂ ਮਗਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਗੌਸੇ ਜਲੀ ਕਿਧਰੇ ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਕਿਧਰੇ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਕਿਧਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ किधरे शेर रब्बानी पे किधरे मेरे बाबा जी ख्वाजा अमीरुद्दीन अली ओनों सत्ते खैरां ने जिदा साईं मगर होवे ओनों सत्ते साईं मगर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे आखी सोने नो वाए गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे अल्लाह करीम जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु रब्बे ज़ुल जलाल दी बेनियाज बारगाह चौधी ज़ात व सिफात दे लायक हम्द व सना अर्ज करने तो बाद अनगिनत ला तादाद बेशुमार हदाया दुरूद व सलाम बारगाह सय्यद कौनैन सैयद कौनैन सरवर कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मेरे और आप सब दे आका व मौला जनाब अहमद मुस्तफा करीम नबी मुहम्मद मुस्तफा कुर्रतु आयुनिना बितुरबतिना अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह अक़दस व अनवर व अतहर व ताहिर व मुताहर व मुनव्वर व मुअम्बर अदाया दुरूद व सलाम अर्ज करने तो बाद हस्बे साबिक असा आज भी अल्लाह करीम दा शुक्र अदा करने हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने फजल व एहसान नाल सानू अपने गारे जुम्मतुल मुबारक दियां बाबरकत घड़ियां च हाज़री दी तौफीक अता फरमाई। सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इस यौम मुबारक दियां जुमला फयूज़ व बरकात तो मैनू आप सब नू माला माल होने दी तौफीक अता फरमाए। आज दे जुम्मतुल मुबारक दे अंदर असां जिस हस्ती दे मुतालिक गुफ्तगू करने दी सआदत हासिल कर रहे हैं ये हस्ती भी मोहताजे तारुफ नहीं। असल गल है वे भई असली ते नस्ली लोग जड़े ने ना मोहसिनां नूं नहीं भुलदे। असलां नाल जे नेकी करिए ते नस्लां ठीक नहीं भुलदे। असलां नाल नेकी करिए ते ओ पुठियां चालां चलदे। जनूबी एशिया बिलखुसूस बर्रे सगीर पाको हिंद दे अंदर
جنہ ذوات قدسیہ نے، جنہ مبارک ہستیاں نے اسلام دا نور تے چانن پھیلایا ہے، تبلیغ دین کی تھی، انہاں ہستیاں وچوں صفحے اول دی ہستی دا نام داتا علی ہے۔ مخدوم الاولیاء، سند الاولیاء، سند الواصلین، حجت الکاملین، امام الاولیاء۔ میں اقبال دی زبانی آکھاں تے سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر راہ حرم، کی تعارف کرایا اقبال نے۔ اقبال کہندا ہے کہ کیا تعارف ہو حضرت علی بن عثمان الحجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا، کہ جن کا دربار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے لیے ایسے ہے جیسے حرم ہو۔ میاں صاحب فرماندے نے در مرشد دا خانہ کعبہ، مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت۔ اقبال آندا ہے پنجاب دی رونق اے میرے داتا دے دم قدم نالے۔ میرے ماں صبح او تابندہ گشت۔ ساڑیاں ساریاں رونقاں اقبال آندا داتا دے صدقے نے۔ اقبال بڑی عقیدت نال حضور داتا صاحب دی بارگاہ چادری دے دے۔ اللہ ربی لا شریک لا، پر بات ہوئی ہے سجنوں، رانا صاحب اشارہ پہ کردے سن، میں نہیں چاہتا ساں پی اس پاسے جاواں۔ ولی را ولی میش ناسد، ولی نو ولی ہی جاندا ہے، یا ولیاں دی محبت والا ولیاں دی شان نو جاندا ہے، کسے کمینے نو کی پتا ہوئے داتا علی دی کی شان ہے۔ کسے بے نسلے اور بے اصلے نو کی پتا ہوئے داتا دا کی مقام ہے، ہوتے داتا علی حجویری نو معاذ اللہ گستاخ رسول پہ آخدا ہے۔ جے داتا علی معاذ اللہ گستاخ رسول ہے تو پھر عاشق رسول کون ہے؟ 1000 سال پہلے جیسا کہ ڈیرا لایا اور اپنے مرشد گرامی دے حکم دے مطابق اور قادے لئی اس علاقے بر صغیر پاک و ہند کوئی نبی نہیں آیا، وہ اللہ دا رسول نہیں تشریف لے آیا، نبوت دا سلسلہ حضور تے ختم ہو گیا۔ میرے نبی دے پیغام نو ملک دے پوری دنیا دے طولو عرض کونے کونے پہنچان والے ای اللہ دے ولی ہیں۔ میں ایک بات بڑی مدت پہلے میں نو آج پھر یاد آئی، میں سنائی سی غالب، ایک کوٹائی والا جاہل سکالر بدبخت ناسوی ملہ
ڈاکٹر ذاکر نالائق وہ ایک وقت ہندوستان چندہ سی اور وہ بھی یہی بکواس کردہ سی یہ بابے یہ فلاں 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 کچھ نہیں. وہ دے انٹرویو اور وہ دی تقریر دے دوران ایک باپ پردہ بچی کھڑی ہوئی. اس آکھیا ڈاکٹر صاحب دسو ہندوستان وچ کیڑا نبی آیا؟ کس نبی آ کے اتھے تبلیغ کی تھی ہے؟ کنے سانو کلمہ پڑھایا ہے؟ کنے سانو دین دسیا ہے؟ کوئی نبی آیا کھلگا نہیں. وہ بچی کہنے لگی پھر دسو سانو کلمہ کنا پڑھایا ہے؟ ڈاکٹر خاموش ہو گیا. وہ بچی بول کے آخری ہے ڈاکٹر تو انہاں کو سانو دور کرنا چاہنا ہے جنہ ساڑھے وڈیانو حضور دا کلمہ پڑھا کے حضور دی غلامی چلے آندا ہے. او خواجہ اجمیری نے اصل چینہ دی دشمنی ہے خدا نہ اے ملحدین نے اے بے دین نے جڑے اولیاء کرام دے خلاف بکواسات کر دیں. اللہ ربی لا شریک لا. حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولیان خاندانی ولیان دا بابا ویکھو تے وہ بھی اللہ دا ولی, ماں ویکھو تے وہ بھی اللہ دی ولیہ, باپ حسنی سید ماں حسینی سیدہ. تے داتا علی سنی اللہ اشارہ تے سمجھ ہی گئے ہونے حسنی حسینی سید تے سنی تے 1000 سال پہلوں دے. یہ دا مطلب ہے پہلے جننے سید سن سارے سنی سن. اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر یہ بھی بات یاد رکھو جنہ دین نو نقصان پہنچایا ہے نا, میں راتی تاریخ پڑھدا پیا سا تاتاریاں دی اور جنہ دے دور تقریباً 2 کروڑ مسلمان شہید ہوئے. بخارا دے اندر ظلم و ستم دی ایک داستان رقم کیتی گئی جدوں تاریخ دے اوراق الٹائے تے مسلماناں دے ظلم دے پیچھے اوہی نے جڑے ابو بکر و عمر دے گستاخ. اور پھر میں مزید جدوں اوراق نو کھنگا لیا تے میں اس نتیجے تک پہنچیا کہ اسلام کو نقصان پہنچان دے پیچھے یا یہودی رہا ہے یا رافضی رہا ہے. اے منافقہ دی نسل, اے یہودیاں دی نسل جنہ دین نو نقصان پہنچایا مسلمانوں دے خلاف, اے سازشاں کر کے سہولت کاری کر کے ظالم نو موقع دیتا. نبی پاک دی آل, نبی پاک دے اصحاب, نبی پاک دی ازواج, انہاں نسبتاں دی حیا رکھن والا کوئی سنی کسے مسلمان دے قتل شامل نہیں. بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ اے بے ایمان یہودی ہوے گا یا یہودیاں دا سہولت کار ہوے گا, نصرانی ہوے گا یا نصرانیاں دا سہولت کار ہوے گا. کوئی مخلص مسلمان حضور دے غلاماں واسطے ظلم دا اور قتل عام دا سبب بنن والا نہیں. سنیاں ہمیشہ میرے مصطفیٰ دے دین دے پرچم نو بلند کیتا. اور پھر اس دور وچ بھی
اللہ اکبر کبیرہ. صوفی دے ایک جملے نے، اللہ والے دے ایک جملے نے ساری کایا پلٹ کے رکھ دی. المختصر میں عرض کر رہا ہوں، اور اگر قرآن مجید برہان رشید پڑھیے کہ قرآن مجید بھی جا بجائے ہی فرمایا گیا ہے میرے پاکاں نہ چھڑیا جی، سچیاں نہ چھڑیا جی، اچھیاں نہ چھڑیا جی، پیڑیاں دے لاگے نہ لگیا جی تے چنگیاں تو دور نہ ہویا جی. بولو ذرا سبحان اللہ. اللہ رب العالمین فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. اے ایمان والےو اللہ کو ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ تفسیر میں اپنے کسی علامہ دی زبانی کراں کوئی آکے نہیں جی یہ وسیلے تو مراد ہے تو تواڈے مولوی تفسیر کی تھی. اسماعیل قتیل جو باندریاں دے نے ساڈا ہے، بھابیاں دے ساڈا، دوواں دا مشترکہ مولوی، دوواں دا ابا. صراط مستقیم دی کتاب ہے اس بدبخت دی جس دے اندر بہت ساری بکواسات اس سے دے اندر لکھدا ہے اے الوسیلہ تو مراد کی ہے؟ آندا وسیلے تو مراد مرشد دی ذات. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اس بات سمجھو. آندا جی پہلو اللہ نے فرمایا ہے وسیلہ لبو، پہلے وسیلہ تلاش کرو، پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلی. مجاہدہ بعد سے، مجاہدہ بعد سے، مرشد پہلو ہے. اسماعیل قتیل آتا ہے مرشد مل جائے پھر مرشد مجاہدہ کرے گا، پھر اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون. اے مرشد کیوں پیا لبھانا وا، اے وسیلہ کیوں پیا تھانوں آخنا وا تلاش کرو؟ اس واسطے تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ. یہ قرآن ہے. تفسیر مولوی دی مرشد ملے گا تیرا ہاتھ آوے گا، کامیابی نصیب ہوئے گی. جدا کوئی مرشد نہیں او دا مرشد شیطان ہے. من یضلل اللہ فلا تجد ولیا مرشدا. ایک قرآن ہے جنوں اللہ گمراہ فرمانا چاہتا ہے، فرمایا نہ ہوتا کوئی ولی نہ مرشد. اسے واسطے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آندے نے راہ دے آئے آئے
بولیے سبحان اللہ، خالد صاحب بولو سبحان اللہ۔ بابا جی آندے نے راہ دے ہرے کوئی آکے آتے میں بھی آکھا راہ دے نورانی لبیڑا او بن مرشد نورانی لبیڑا ایویں رول مرسے وچ راہ دے۔ کسے مقام تے اللہ فرما رہا ہے، مشہور آیا کریمہ کیوں رب فرماندا ہے جدوں ضرورت جو نہیں، قرآن دا کوئی لفظ بے مقصد نہیں، قرآن دا کوئی حرف بے مقصد نہیں، کوئی زبر کوئی زیر کوئی پیش کوئی شد کوئی مد بے مقصد نہیں، جدوں ہر شے دا کچھ مقصد ہے تو پھر اللہ ایسے واسطے فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تو بعد چھاڑ نہیں دیتا، فرمایا تقوی بھی اختیار کرو، مع الصادقین۔ تقوی اختیار کرو تے سچیاں دے نال ہو، سچیاں دی سنگت اختیار کرو، او جے سچیاں نو نہیں چھڈنا، اشارہ ہے رانا صاحب، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچیاں دے نال ہو جاؤ، او جے سچیاں نو نہیں چھڈنا تے پھر صدیق نو کیویں چھڈ سکدے ہو؟ صادق تے صدیق وچ فرق ہے، صادق تے صدیق وچ فرق ہے۔ صادق ہوندا ہے جڑا سچ بولے، صدیق ہوندا ہے جو کہدا ہے اللہ سچ کردا ہے۔ یہ ہمیشہ تو رہا ہے کام، اللہ والیاں دی نسبت ہمیشہ تو رہی ہے۔ حضرت داتا علی اجویری بات سمجھا جی، مادرزاد ولی، اچھا کوئی ہونا کسی دے ذہن سوال آ سکتا ہے جدوں آپ جو ولی نے تے پھر کسی دی لوڑ تے نہیں ہونی چاہیے، جیڑا مادرزاد ولی ہے وہ بھی مرشد دی تلاش اور یہ صاحب نو زیادہ سمجھ ہونی ہے مثال جی میں بھئی مادرزاد ولی ہے پھر کیوں مرشد دی تلاش ہے؟ میں کیا سونا سونا ہی ہوندا ہے، اونوں زیور سنیارا ہی بناتا ہے۔ بات سمجھو یار، سنیارے بناتا کہ نہیں ہے تو سونا ہی نا، سونا سونا ہی ہوندا ہے پر زیور سنیارا بناتا ہے۔ ہن کوئی آکھے جی سونا جو ہے تے سنیارے دی کیڑی لوڑ ہے؟ لوڑ ہے، میں کیا لوڑ ہے؟
اینو ڈالنا پیندا ہے اینو ملانا پیندا ہے اینو جوڑنا پیندا ہے زیور بنانا پیندا ہے پھر جا کے اے زینت بندا ہے پتہ نہیں سونا سونا ہے پھر سمجھو سنیارا اینو پھر زیور بنانا ہے پھر اے زینت بندا ہے ماتم ساد ولی پر جدو مرشد دی نگاہ پیندی ہے او ولایت چمک جاندی ہے بات سمجھ آئی کوئی نہیں جدو مادر ذات ولی نو مرشد دی لوڑ ہے تو پھر میرے جائے تسی تے چنگے لوگوں میں اپنی گل پیا کرنا پھر مینوں مرشد دی کنی ضرورت ہے مینوں ایمان سنبھالن واسطے کنی لوڑ ہے اللہ اکبر کبیرہ ایسے گل نو داتا صاحب نے کشف المعدوم شریف وچ آپ نوٹ فرمایا فرماندے نے میں اپنے مرشد کریم حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ داتا صاحب دے پیر نے ہن اے بھی طریقت دا ایک سلسلہ ہے شجرہ طریقت داتا صاحب دے پیر نے حضرت ابو الفضل خطلی دے پیر نے شیخ حسنی دے پیر نے ابو بکر شبلی دے پیر نے جنید بغدادی دے پیر نے سری سبزی دے پیر نے معروف کرخی دا پیر حضرت داؤد تائی دا پیر حبیب اجمی دا پیر حسن بصری دا پیر مولا اللہ اکبر کبیرہ انہاں دا پیر حسن بصری دا پیر مولا علی تے مولا علی دا پیر میرا نبی ساڈے شجرے ٹوٹے نہیں ساڈے نسب والے بھی ٹھیک نے ساڈے طریقت والے بھی شجرے ٹھیک نے بات سمجھو جڑی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں حضرت داتا صاحب فرماتے نے میں اپنے پیر کامل انہوں نے وضو کرا رہا وضو کراندیاں میرے دل وچ خیال آیا میں ایک آزاد بندہ تے میں لوٹے چاہ کے پھریا پھرنا اے بابے دا غلام بنیا پھرنا میں آزاد تے لوٹے پھڑ کے وضو پیا کرانا کیوں نہ آزاد رواں آپ فرماندے نے اتنا خیال میرے دل میں آیا بولو سبحان اللہ میں دل وچ پیا سوچنا وا میرے مرشد اس ویلے بول پے علی ہر کام دا کوئی سبب ہوندا ہے کوئی ذریعہ ہوندا ہے تو مینوں پیا وضو کرانا ہے ایک ویلا آئے گا کئی تینوں وضو کرا تو بولو یا سبحان اللہ ہر کے خدمت کرد مخدوم شد مخدوم بنن واسطے خادم بننا پیندا ہے
یہ دل وچ خیال آیا تے پیر بوجھ لئی مرشد کامل وہی ہوندا جڑا دلاں دی بوجھ لے اج کل وہ نے مرشد جڑے دل تے لگی جیب دی بوجھ دے جیب وچ مال کنا ہے اوپر بابا باہو رحمت اللہ علیہ آیا اینو جنی بری پڑھی ہے ہر بڑی لطف آپ فرماتے نے دل دریا اصل تے وہی ہے جڑا دل دی جانے دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلا دیا جانے حضرت باہو دل دا محرم سوئی یا حضرت باہو تیرا دل دی رمز پہچانے سبحان اللہ دل دی رمز پہچانے حضرت داتا صاحب تے استاد آن حضرت ابو سعید فضل اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نیشہ پور تو توس دا قصد کیتا سخت سردی آئی انی سردی سی کہ موزے پائے تھے موزے دے اندر بھی پیر ٹھنڈے ہو گئے ایک درویش آپ دے نال انہیں سوچیا میری کمر تے ایک صاف آئے پٹی ہے انہوں کٹا تے کٹ کے تے پیران دے مرشدان دے استادان دے پیاران تے لپیٹ دیاں لیکن نال ہی دل وچ خیال آیا پہ پٹی تے صافہ بڑا سونا ہے پٹی بڑی آلہ ہے کپڑا بڑا
سونا ہے میں کیوں کٹا یار خراب ہو گیا دل چ وسوسہ آ گیا نہیں کٹی وہ درویش آندے نے جدوں اسی توس پہنچ گئے ایک روز محفل لگی ہے استاد سبق پہ پڑھا دے نے استاد بھی کدے داتا صاحب دے حضرت ابو سعید فضل اللہ رحمت اللہ علیہ درویش نے سوال کیتا سونیا الہام تے وسوسے کی فرق ہے آیا آیا بہت راستے دیے محفل لگی تو اس وچ پہنچ گئے مجلس بابا الہام تے وسوسے کی فرق ہے فرمایا او جڑا تینوں میرے پیر لپیٹن دا خیال آیا سی اونوں الہام آکھدے نے تے جیڑا پھر تیرے دل چ پٹی سونی ویکھ کے خیال بدل گیا اینوں وسوسہ آکھدے اے دلاں دیاں بوجھ لیندے نے اے دلاں دیاں جان دے نے کوئی شے نہ کولوں چھپی ہوئی نہیں میرے آقا غوث پاک فرماندے نے تسی میرے سامنے انج ہو جویں شیشے دی بوتل ہوے پھر جی ہن کوئی آکے گا پھر اینا کچھ پونکدا پیا ہے آندا بابے شاہ کوئی نہیں تے بابے کچھ کردے کوئی نہیں میں کیا ہر کام دا ایک وقت ہوندا اللہ بھی ہے کہ نہیں معاذ اللہ اللہ تے ہے نا اللہ ہے تے اللہ آپ فرماندا ہے جن نے میرے ولی نال دشمنی رکھی او دے نال میرا گیلا نہیں جنگ میاں جی کچھ ہوندا کیوں نہیں پیا میں کیا تینوں اینی سمجھ نہیں پئی ہوندی اللہ دا اعلان جنگ ہو گیا تے جدے نال اللہ